ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دنیا میں جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اصل حقدار تعریف کی صرف وہی ہے۔ الرحمن الرحیم، اور بے حد مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ صرف طاقتور حاکم نہیں بلکہ نہایت شفیق اور مہربان رب بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن کوئی سفارش یا طاقت کام نہیں آئے گی سوائے اللہ کی اجازت کے۔ اس کو قیامت کے دن کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین مطلب کہ بدلے کا دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور مشکل میں اصل سہارا بھی اللہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح سوچ، صحیح عمل اور صحیح زندگی کا راستہ عطا کرے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اس کی تفسیر ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور غلط راستوں سے بچا کر رکھے۔ سورہ فاتحہ دراصل اللہ سے بات کرنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ پہلے اس کی تعریف، پھر اس کی پہچان، پھر اپنی عاجزی کا اظہار اور آخر میں صحیح راستے کی دعا ہم مانگتے ہیں۔ یہی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے، مگر حقیقت میں یہ پوری زندگی کا راستہ دکھانے والی دعا ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس سے بات کیسے کریں، اس کی پہچان کیسے کریں اور اس سے دعا کیسے مانگیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رب صرف حکم دینے والا نہیں بلکہ نہایت شفیق اور رحمت والا ہے، جو ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی نعمت، کامیابی، رزق، صحت، دولت، سکون ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے، اس لیے اصل شکر اور تعریف کا حق صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اس کی رحمت کو یاد کرتے ہیں کہ وہ بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یوں ہمیں یہ اطمینان ملتا ہے کہ اگر ہم سے غلطی بھی ہو جائے تو دروازہ بند نہیں ہے بلکہ توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ پھر ہم مان لیتے ہیں کہ وہی بدلے کا دن کا مالک ہے۔ اس سے دل میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، اس لیے زندگی کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں توحید کا سبق دیتی ہے کہ عبادت، دعا اور بھروسہ سب اللہ پر ہونا چاہیے، کسی اور کو اس کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی ہمیں صحیح سوچ، صحیح عمل اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آخر میں ہم وضاحت کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف راستہ مانگنا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اور غلط راستوں سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ یوں سورہ فاتحہ ہمیں اللہ کی پہچان، اپنی حقیقت اور کامیاب زندگی کا مکمل نسخہ سکھا دیتی ہے۔ یہ صرف نماز کا حصہ نہیں بلکہ پورے ایمان کی بنیاد ہے۔